اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ اے نبی وہ کون ہے؟ اے نبی وہ بدبخت انسان کون ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھا کر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ اے نبی وہ کون ہے؟ نبی نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں کون؟ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، نبی نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ یہاں تک اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اس حدیث پر بھی ذرا غور کیجئے، وہ بندہ مومن نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کون بندہ؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ اے نبی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو روزہ نہیں رکھ رہے؟ اے نبی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے؟ اے نبی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں وہ بندہ نہیں جو نماز نہ پڑھے، وہ بندہ نہیں جو روزہ نہ رکھے، وہ بندہ نہیں جو زکوٰۃ نہ دے، بلکہ یہاں پر نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں کون؟ جو رات میں پیٹ بھر کر آسودہ ہو کر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ نبی نے فرمایا مسلمانوں ذرا حدیث صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، انہی سب چیزوں کا آج ہم نے اسلام کا نام پورا اسلام سمجھ لیا، لیکن نبی نے فرمایا کتنی پیاری چیز ہیں جو ہماری اور آپ کے تصور سے بھی باہر کی چیز ہے۔ نبی نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جو بندہ رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، آسودہ ہو کر کھانا کھا لے اور سو جائے، بغل میں رہنے والا جو پڑوسی ہے اور وہ بھوکا سو جائے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں۔ اے مسلمانوں، میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا، آپ کے گھر کے قریب ایک ضعیف آدمی بھی رہتا ہے، آپ کے گھر کے قریب آپ کا پڑوسی غریب ہے، آپ کا پڑوسی کا چھوٹا بچہ ہے، وہ بیمار میں مبتلا ہے، کئی دنوں سے ہاسپٹلائزڈ ہے، یعنی ہاسپٹل میں بھرتی ہے، آپ نے رات کو مٹن بریانی دلکلا سے لائے، پورنیہ سے مٹن بریانی لائے، چکن بریانی لائے، آپ آ کر رات کو سو گئے۔ کیا آپ نے اپنے پڑوسی کے گھر میں جا کر کبھی خبر لیے؟ کیا آپ نے اپنے پڑوسی کے گھر میں جا کر کبھی خبر لیے؟ ارے آپ تو رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیے، آپ کو یہ علم ہے کہ وہ بندہ غریب ہے، آپ کو علم ہے وہ بیمار ہے، آپ کو علم ہے اس کا شوہر نہیں، آپ کو یہ علم ہے اس کا باپ نہیں، آپ کو یہ علم ہے کہ اس کے پاس یعنی کھانے کے لیے پیسہ نہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس کا گھر میں گئے؟ کیا آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ میرے بھائی کیا آپ کے گھر میں چولہا جلا؟ میرے بھائی کیا آپ کے گھر میں سبزی بنی؟ میرے بھائی کیا آپ کے گھر میں سالن بنا؟ میرے بھائی کیا آپ کے گھر میں روٹی بنی؟ کیا آپ نے کبھی خبر لیے؟ اے خود غرض مسلمان، اے خود غرض انسان، تم اپنے آپ کو مومن ہونے کا ڈھونگ کرتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا اور تابعدار کہتے ہو، لیکن کیا تم نے اس قانون کو، کیا تم نے کبھی اس کو اپنایا؟ کیا تم نے کبھی نبی کی اس بات کو فالو کیا؟ کیا تم نے کبھی پڑوسی کا یعنی دیکھ بھال کیا؟ کیا تم نے کبھی پڑوسی کی خبر لی؟ پھر محبت کیسے پیدا ہوگی میرے بھائیوں؟ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو محبت پیدا کرنے کا راستہ پڑوسی کے ساتھ اور محبت پیدا کرنے کا طریقہ پڑوسی کے ساتھ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ رات کو کہیں سے آئیں کھانا کھائے یا دن میں کہیں سے آئے کھانا کھائے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر کے قریب ایک غریب آدمی ہے، آپ ان کے گھر میں جائیے اور جانے کے بعد ان سے پوچھئے اچھا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جا کر پوچھئے کیا آپ کو آٹا چاہیے، کیا آپ کو چاول چاہیے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیے۔ جا کر پوچھئے آپ کا پڑوسی جو آپ سے نفرت کرتا تھا، آپ کا پڑوسی جو برسوں سے آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، آپ کا پڑوسی جو آپ کے لیے اپنا راستہ گھیر دیا تھا، کبھی ان کے گھر میں جائیے، پوچھئے تو صحیح، اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میرا پڑوسی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میرا پڑوسی میرا اتنا خیال رکھتا ہے کہ مجھ سے آ کر پوچھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ آپ کا پڑوسی آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ملے گا۔ کبھی آگے بڑھ کر تو دیکھو، ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کبھی محبت کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں، کبھی ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں، ہم تو جھگڑنے کے لیے آگے ذرا سی باتوں کے لیے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں محبت کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس جھگڑنے کے لیے، لڑنے کے لیے بس ایک بہانہ چاہیے، ایک چھوٹا سا بہانہ کافی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پڑوسی کے ساتھ محبت کرنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے کہ نبی نے ان کا حق جو آپ کے اوپر رکھا ہے، آپ اس کا حق اس کو دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پڑوسی کے ساتھ آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرا غلام نے میرے لیے بکری
ذبح کی, میرے غلام نے میرے لیے بکری ذبح کی, تو میں نے اپنے غلام سے بار بار کہا کہ اے کیا ہمارے پڑوسی یہودی پڑوسی, یاد کیجئے مسلمان نہیں یہودی. اس سے کیا پتا چلا, اگر آپ کے گھر کے بغل میں اگر آپ کا پڑوسی چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو, چاہے کسی بھی کمیونٹی کے ماننے والا کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ماننے والا کیوں نہ ہو, اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ کا یہ دائتو ہے, اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں, آپ اپنے پڑوسی کی خبر لیں اور اس کے دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں, اس کی مصیبت میں آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں. کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو کے لیے جب اس کا غلام نے بکری ذبح کی تو حضرت عبداللہ ابن عمرو نے اپنے غلام سے کہا کہ کیا تو نے ہمارے یہودی پڑوسی کے ہاں گوشت بھیجا, کیا تو نے ہمارے یہودی پڑوسی کے ہاں گوشت بھیجا, کیا تو نے ہمارے یہودی پڑوسی کے یہاں گوشت بھیجا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا, نبی فرما رہے تھے کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آتے رہے, کنٹینیو آتے رہے, مسلسل آتے رہے اور مجھے وصیت کرتے رہے. تو نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار تو یہ بھی گمان ہو گیا کہ بہت جلد ہمارے پڑوسی کو ہمارے وراثت کا کہیں حصہ دار نہ بنا دیا جائے. تو میرے پیارے ساتھیوں, بزرگوں, دینی و ملی بھائیوں, پڑوسی کے ساتھ آپ کا سمپرک اچھا کیسے ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو حق آپ کے اوپر رکھا ہے اس کے لیے آپ اس کو ان کا حق دیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ دونوں کے بیچ سمپرک اچھا ہو جائے گا, محبت پیدا ہو جائے گی. ایک حدیث سنا دوں, حدیث تو بہت ساری تھی پڑوسیوں کے تعلق سے, لیکن ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں. یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ حدیث آپ الادب المفرد کے اندر آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس حدیث کو میری پیارے ماں اور بہنیں آپ کے لیے میں بول کر جاتا ہوں, کیونکہ اکثر پڑوسیوں کے ساتھ لڑنے والی, پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑنے والی ہمارے گھر کے خاتون ہے, پڑوسیوں کو گالی دینے والی, کھڑکیاں کھول کھول کر, دروازہ کھول کھول کر گالیاں دینے والی ہمارے گھر کے خواتین ہے. اس لیے میری مائر بہنیں یہ حدیث میں آپ کے لیے بیان کر کے جانا چاہتا ہوں. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ. حدیث کہاں ملے گی؟ الادب المفرد نامی ایک کتاب ہے, اس کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. بڑی زبردست حدیث ہے. اے لوگوں, اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی, فلاں عورت رات کو قیام بھی کرتی ہے. اے نبی, یعنی نبی سے پوچھا جا رہا ہے, نبی سے آسک کیا جا رہا ہے, نبی سے سوال کیا جا رہا ہے, نبی فلاں عورت رات کو قیام بھی کرتی ہے, یعنی نفل نماز پڑھتی ہے. اے اللہ کے نبی, فلاں عورت رات کو قیام بھی کرتی ہے, 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے, رات کو جاگ کر بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے, یعنی قیام کرتی ہے, تہجد گزارے, تہجد کی نماز پڑھتی ہے. یہ اللہ کے نبی رمضان مہینے میں روزہ رکھتی ہے, وہ تو فرض روزہ ہے, لیکن وہ دن میں بھی روزہ رکھتی ہے, یعنی وہ نفل روزہ بھی رکھتی ہے. یہ اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی عورت رات کو قیام بھی کرتی ہے, دن میں روزہ بھی رکھتی ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے, لیکن اللہ کے نبی وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے, اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو برا بھلا کہتی ہے, اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو کشٹ پہنچاتی ہے. تو نبی نے یہ کلیئر کر دیا. حدیث پر ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں, وہ نمازیوں ذرا غور کرو, وہ میری مائیں اور بہنیں آپ بھی ذرا غور کرو. آپ بھی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتی ہو, کہ آپ کی عبادت بیکار نہ ہو جائے, کہ آپ کا نماز بیکار نہ ہو جائے, کبھی آپ کا روزہ بیکار نہ ہو جائے, کبھی آپ کا صدقہ و خیرات بیکار نہ ہو جائے. نبی نے فرمایا, جب نبی سے پوچھا گیا کہ وہ عورت رات کو قیام بھی کرتی ہے, دن میں روزہ بھی رکھتی ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے, لیکن اللہ کے نبی وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے, وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتی ہے, تو نبی نے فرمایا اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں, وہ عورت جہنمی ہے, یعنی وہ عورت جہنم کے اندر جائیں گی. اللہ اکبر. اے لوگوں ذرا غور کرو, وہ میری ماں اور
بہنوں ذرا غور کرو، نبی نے کیا فرمایا؟ نماز بھی پڑھیں، دن میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، رات جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت بھی کرے، دن میں روزہ بھی رکھے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کرے، لیکن جرم کیا، قصور کیا؟ صرف اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو گالی دینا۔ جرم کیا؟ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ جرم کیا؟ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو اذیت دینا۔ تو نبی نے فرمایا کہ وہ عورت کے اندر، یعنی اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں، وہ عورت جہنم کے اندر جائیں گی۔ پھر نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، فلاں عورت رات کو قیام نہیں کرتی ہے، یہ اللہ کے رسول، فلاں عورت رات کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتی ہے، یعنی جو صرف 5 ٹائم کی نمازیں، جو فرض نمازیں ہیں، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہیں، یہ اللہ کے نبی وہ دن میں روزہ بھی نہیں رکھتی ہے، یعنی جو فرض روزہ ہے صرف رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتی ہے، یہ اللہ کے نبی یہ عورت اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی ہے، صرف پنیر کے ٹکڑے کے برابر صدقہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچاتی، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو کشٹ نہیں پہنچاتی۔ تو نبی نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنت کے اندر جائیں گی۔ وہ میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ میرے بھائیوں، ذرا اس دونوں عورت کو ذرا آپ ملا کر دیکھیے، ذرا کمپیریزن کر کر دیکھیے۔ یہ ایک عورت رات کو نماز بھی پڑھے، رات کو قیام بھی کرے، ایک عورت رات کو قیام نہ کرے، ایک عورت دن میں روزہ رکھے، دوسری عورت دن میں روزہ نہ رکھے، ایک عورت اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے، اور ایک عورت اللہ کی راہ میں پنیر کے ٹکڑے کے برابر صدقہ کرے، یعنی عبادت کے معاملے میں، نفل عبادت کے معاملے میں یہ ایک عورت تو زیادہ ہے، لیکن جرم اتنا ہے کہ اپنی زبان سے پڑوسی کو برا بھلا کہتی ہے۔ تو نبی نے کلیئر کر دیا، نبی نے واضح کر دیا کہ یہ عورت جہنم کے اندر جائیں گی، اور جو عورت اس سے کم، یعنی نفل عبادت میں اس سے کم تر تھی، نبی نے اعلان کر دیا کہ یہ عورت اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس لیے جنت کے اندر جائیں گی، اس لیے جنت کے اندر جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو پڑوسی کے ساتھ محبت کیسے پیدا کریں؟ ان کا جو حق آپ کے اوپر جو ہے، آپ حق ادا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پڑوسی کے ساتھ آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ، یعنی آپ کا سمپرک اچھا ہو جائے گا۔ آئیے